جہاں پہ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کی آمد پہ اچھا رسپانس دیا گیا ہے، وہاں پہ کچھ لوگوں کا اعتراضات بھی ہیں، اس بارے میں کو کیا خیال ہے؟ دیکھیں، اختلافات کس میں نہیں ہوتے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں اختلافات نہیں تھے؟ ائمہ اربعہ میں اختلافات نہیں تھے؟ ائمہ اربعہ کے شاگردوں کے آپس میں اختلافات نہیں تھے؟ سلف صالحین کے اور تمام مسلمانوں میں کیا اختلافات نہیں ہیں؟ تو اختلافات ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن ہماری روایات کچھ اور ہیں کہ جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنے اختلافات کو بلا کے اس کی عزت، اکرام اور اس کی تکریم کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی روایات کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کی زندگی پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی شخصیت کے کیا اثرات رہے ہیں؟ الحمدللہ میں نے زمانہ عیسائیت میں ڈاکٹر صاحب کو خوب سنا بھی اور اسلام کو سمجھنے میں کافی مدد ملی الحمدللہ۔ اور پھر جب میں دعوت و تبلیغ کے میدان میں آیا تو اس کے پیچھے جو جذبہ متحرکہ تھا وہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی تھے۔ میرے پیش نظر یہ تھا کہ وہ اگر ہندوستان میں رہ کے غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں تو میں پاکستان میں غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کیوں نہیں کر سکتا؟ ابھی تک حقوق الناس فاؤنڈیشن کے وسیلے سے کتنے لوگ بإذن اللہ اسلام قبول کر چکے ہیں؟ الحمدللہ آلموسٹ کوئی 7,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ لوگوں نے اسلام قبول کیا اللہ کی توفیق سے۔ آپ کے دورے کے تحت کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کا پروگرام دیکھنے کو ملے گا ہمیں؟ ہم نے نو مسلمین کے لیے اور ان کے پیرنٹس کے لیے ایک پروگرام کا پروپوزل بھیجا تھا جو کہ فلیٹی ہوٹل میں ہم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے۔ کوئی وجہ سی خاص؟ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا شیڈیول خاصا بیزی ہے، شاید یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ کا ادارہ جس نوعیت تک کام کر رہا ہے کمپیریٹیو ریلیجن میں، چاہے وہ نان مسلم کی دعوت و تبلیغ ہو یا نیو مسلم کی ایجوکیشن ہو، چاہے وہ پبلیکیشنز ہو یا آن لائن سیٹ اپ میں کام ہو یا سیمینار یا کانفرنس کے تھرو اویئرنیس ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ ادارہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک پروگرام تو اس پلیٹ فارم پہ لازمی ہو۔ خواہش تو ہماری بھی ہے، لیکن مہمان کا اکرام بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کیسا اکرام؟ آپ کے علم میں بھی ہے کہ پاکستان میں پروگرامز کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جو ہونے جا رہی ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری خواہش تھی کہ وہ ہمارے یہاں ایک پروگرام ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کا بیزی شیڈیول ہے، اسی وجہ سے ہم بار بار ان کو انسسٹ نہیں کرنا چاہتے، بار بار ان کو اپروچ کر کے ریکویسٹ نہیں کرنا چاہتے، اور ان کے لیے ظاہر ہے کہ اگر ہم کمفرٹیبل زون دیں گے، سہولت اور آسانی دیں گے تو یہ بھی ایک طرح کا مہمان کا اکرام ہی ہوتا ہے۔ Anything you feel a similarity between you and Dr. Zakir Naik? I think ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کیسے؟ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اسلام پھیلانے کا ذریعہ بنے، ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ ہی میرے اسلام لانے کا ذریعہ بنے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شخصیت کے پیش نظر کوئی ایک جملہ؟ یقیناً وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔